إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، گفتگو غزوہ بدر کے اوپر چل رہی تھی۔ گزشتہ 2 خطبے غزوہ بدر کے موضوع پر آپ کے حوالے کر دیے گئے، یہ اسی سلسلے کی ایک تیسری کڑی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں آپ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، ان تمام جنگوں میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی غزوے کو حاصل ہے تو وہ غزوہ بدر ہے، اس لیے کہ اس جنگ نے انسانیت کا رخ ہی موڑ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اس جنگ کو الفرقان سے تعبیر کیا ہے، اور جس دن یہ جنگ ہوئی اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان سے اللہ نے اس جنگ کو تعبیر کیا ہے۔ اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ فرقان کو محسوس طریقے سے ذرا مجھے سمجھا دیں تو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ کھیتی باڑی کے فن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2 کھیتوں کے درمیان ایک میڑ ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کھیت الگ ہے اور یہ کھیت الگ ہے، یہ کسی اور کا کھیت ہے اور یہ کسی اور کا ہے، اسی کو فرقان بولتے ہیں۔ الگ کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز، جدا کرنے والی، فصل کرنے والی چیز کو فرقان بولتے ہیں۔ اور اس کو اگر علمی انداز میں سمجھنا ہو تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، رسم الخط الفاصل بین الحق والباطل، 2 متضاد چیزوں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی، الگ کرنے والی، امتیاز کرنے والی چیز کو فرقان بولتے ہیں۔ اس جنگ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، تیل کیا ہے
دیا ہے. خیر اور شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، اصلاح اور فساد کے درمیان اس جنگ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے. انسانیت کا رخ ہی موڑ کر کے رکھ دیا اس جنگ نے. اس کو فرقان بولتے ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جیتنے کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، ساز و سامان زیادہ ہو، اسلحہ جات زیادہ ہو. مگر اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے، اس تصور کو باطل کر دیا ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے لوگوں کی تعداد کی ضرورت نہیں ہے، اسلحہ جات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حق کی ضرورت ہے، اللہ کی نصرت و تائید کی ضرورت ہے، چاہے وہ تم کتنے بھی تھوڑے کیوں نہ ہو. اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ تو اللہ کی خصوصی مدد تھی، ورنہ تم وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے. اور بے سر و سامانی کی حالت میں جنگ کیسے جیتی جا سکتی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی، اس کی نصرت و تائید تھی. اس وجہ سے تم نے جنگ کو جیت لیا، ورنہ تعداد تو مشرکین کے پاس زیادہ تھی، ساز و سامان اسلحہ جات تو مشرکین کے پاس زیادہ تھے. اور جنگ کیسے جیتی؟ 17 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش سے نکلے، صاحبان جو چھپر کا بنا دیا گیا تھا، آپ اس سے نکلے، میدان بدر کے اندر آئے اور آپ صفوں کو درست کر رہے ہیں. جنگ کی حالت میں بھی صفوں کو درست کیا جا رہا ہے. رسول اللہ درست صف آرائی کر رہے ہیں، صف بندی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج عالم یہ ہے اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر صفوں کی درستگی نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اے مسلیوں، اے نمازیوں، اپنے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا ملاؤ، ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر پھوٹ ڈال دے گا. آج عالم یہ ہے کانی انگلی سے کانی انگلی ملا لیتے ہیں، بس ہو گئی نماز. یہ سب بندی قیامت تک سب درست نہیں ہو سکتی ہے. زندگی بھر نماز پڑھتے رہو، شیطان آپ کی نماز کو باطل کر دے گا. یاد رکھیں آپ، آج یہ جو باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، پڑوسی پڑوسی میں، دیگر مسلمانوں کے درمیان جو بغض ہے، جو عداوت ہے، جو نفرت ہے، جو اختلافات پنپ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان ایک مسجد کے اندر اپنے صفوں کو، اپنے دلوں کو ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملا سکتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے دلوں کو کیسے ملا سکتا ہے؟ سوچو، غور کرو. مسجد کے اندر ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملاتے، کندھے سے کندھا نہیں ملاتے، کانی انگلی ملا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. زندگی بھر شیطان نماز آپ کی باطل کر دے گا، یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی جنگ کے میدان میں سب بندی کر رہے ہیں، اور جانتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، تیر ہے. تاثر یہ دیا گیا کہ جس طرح تیر ایک دم سیدھی اور برابر ہوتی ہے، ایسے ہی سب برابر ہونی چاہیے. آپ سب بندی فرما رہے ہیں. ایک صحابی حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے؟ یہ ذرا صف سے آگے نکلے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی تیر سے ان کے پیٹ پر دباؤ ڈالا کہ سب کو سیدھی کر لو، برابر ہو جاؤ. حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بدلنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ بدلہ لے لو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے میرے ننگے پیٹ پر تکلیف پہنچائی ہے، آپ اپنا بدن کھولیے، میں آپ کے ننگے بدن پر بدلہ لینا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھا لیا اور کہا آؤ اور لے لو مجھ سے بدلہ. وہ صحابی رسول حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور رونے لگے، اور زار اٹھا رونے لگے. آپ نے فرمایا سواد یہ کیا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ ہے، پتہ نہیں اب آپ سے میری ملاقات ہوگی یا نہیں، آپ کو پھر دوبارہ دیکھ سکوں گا کہ نہیں دیکھ سکوں گا. اے اللہ کے رسول میری خواہش تھی کہ میں آخر دم میرا بدن آپ کے جسم مبارک سے مل جائے، آپ کے جسم مبارک سے میرا بدن مس ہو جائے. یہ جنگ ہے، پتہ نہیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں. تبرک بالانبیاء اور تبرک بآباء الانبیاء ہمارے ہاں جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تبرک ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. یاد کر لیں آپ. اللہ کے رسول یہ جنگ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی, اور اسی جنگ میں حضرت سعد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اپنے خون سے میدان بدر کو لالہزار کر دیا, سیچ کر کے رکھ دیا میدان بدر کو. کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. یہ کتاب و سنت کا حسین گلدستہ اسلام یہ ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے. یہ بدر سے ہو کر کے گزرا ہے, احد سے ہو کر کے گزرا ہے, خندق سے ہو کر کے گزرا ہے, تبوک اور نہ جانے کتنے مارکوں سے ہو کر کے ہم تک گزرا ہے. صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں, اپنا سب کچھ, یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہم تک اس کو پہنچایا ہے. اور ہم کو ایک بنی بنائی چیز مل گئی ہے, اس کے باوجود ہم قرآن و سنت کو فالو نہیں کر پا رہے. آج ہمیں اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑ رہی ہیں جتنی ہمارے صحابہ کرام نے اور اسلاف نے دے کر کے بتا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی فرما کر کے آپ اپنے عریش کے اندر پہنچ گئے, صاحبان کے اندر, اور پہنچنے کے بعد سجدے میں گر گئے, اور ایسی دعا آپ نے فرمائی, ایسی الہا ازاری کے ساتھ ایسی التجا فرمائی کہ راوی بولتے ہیں کہ ایسی التجا میں کسی اور دعا کرنے والے جو اپنے رب سے دعا کر رہا ہو, ایسی التجا میں نے نہیں دیکھی. آپ رو رہے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ کے کندھے مبارک سے چادر بار بار زمین پر گر رہی ہے, وہ بار بار اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے, یقیناً اللہ اپنا وعدہ ضرور سچ فرمائے گا. اللہ نے فرمایا سیوزم الجمع ویولون الدبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھائے, آپ کا چہرہ کھل اٹھا, اور آپ میدان بدر کے اندر دوبارہ تشریف لائے. سامنے مشرکین کا لشکر موجود ہے, اور پہلے جنگوں کا قاعدہ یہ ہوتا تھا, اصول یہ ہوتا تھا. آج بم اڑا دیتے ہیں, لگا دیتے ہیں. پہلے جنگوں کا جو اصول اور قاعدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ مقابل سے ایک آدمی نکلتا, وہ للکارتا, حل من مبارز, ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا. مشرکین کے لشکر سے ایک آدمی نکلا, اسود ابن الاسود نامی کر کے, اس نے دعوت مبارزت دی, حل من مبارز, ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا, اور اللہ کی قسم یہ جو چشمہ تم لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے, میں وہاں تک پہنچ کر کے اس کا پانی بھی پیوں گا. میں مسلمانوں کے لشکر سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا, اس کی پگلی کاٹ کر کے رکھ دی. وہ آدمی گرا اور اپنے گھٹنوں کے بل سے گھسیٹ کر کے چشمے کے پاس جانے لگا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ضرب ماری اور وہی ڈھیر ہو گیا, وہی ختم ہو گیا. مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا پہلا بہادر شخص ڈھیر ہو چکا ہے, مشرکین کے لشکر کے اندر جنگ کی چنگاری بھڑک اٹھی, شعلہ بن گئے, ان کے جذبات آگ کی طرح بھڑک گئے. 3 شہسوار ان کے اور 3 سپہ سالار ان کے, اتبا, شیبہ اور ولید, یہ تینوں للکارتے ہوئے سب سے باہر آئے اور کہنے لگے ہم سے کوئی لڑنے والا ہے. للکار کر کے انہوں نے کہا. مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری نوجوان نکلے, حضرت عوف, حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ تینوں انصاری صحابی تھے. یہ نکلے, مشرکین کے ان تینوں سپہ سالاروں نے دیکھا, کہا, کہنے لگے ارے تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار کے ایک جماعت ہیں. انہوں نے کہا ہم تم لوگوں کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو, اور ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. ارے ہمارے خاندان والوں کو بھیجو, ہمارے چچیرے بھائیوں کو ہمارے سامنے بھیجو جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے ہیں. ہماری تم سے دشمنی نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے ہمسروں کو بھیجو, ان سے ہمیں لڑنا ہے. دیکھ رہے ہیں, اپر دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اتبا اٹھو, علی اٹھو, اور اے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اٹھیے. تینوں اٹھے, ہاتھ میں تلوار ہے,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ولید کے مقابلے میں، اور حضرت حمزہ یہ شیبہ کے مقابلے میں، اور عبیدہ ابن حارث یہ عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. علی نے ایک ہی وار میں چشمے زدن میں وہی ختم کر دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ضرب میں وہی پر شیبہ کو ختم کر دیا. عبیدہ ابن حارثہ یہ ذرا ادھے عمر کے تھے، معمر تھے. عتبہ ان کے مقابلے میں دونوں کی لڑائی چل رہی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو زخم لگایا، چوٹ پہنچائی. بالآخر جب حضرت علی اور حضرت حمزہ یہ دونوں اپنے شکار سے فارغ ہو گئے، ٹوٹ پڑے عتبہ کے اوپر اور عتبہ کو وہیں پر اس کا کام تمام کر دیا. مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے 3 جوان مرد سپاہی یہ تینوں پھیل ہو گئے ہیں، ان کے اندر غم و غصہ ظاہر ہوا اور فوراً مٹھبھیڑ شروع کر دی اور مکمل جنگ، ایک گھمسان جنگ شروع ہو گئی. دونوں جماعتیں، دونوں لشکر آپس میں گٹھا مل گئے اور لڑائی اپنے شباب پر پہنچ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان سے زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور شاہد الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں کر کے یہ بدعا کر کے آپ نے اس مٹی کو پھینکا. اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب مٹی پھینک رہے تھے تو مٹی آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ میں پھینک رہا تھا. اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک مٹھی بھر مٹی تمام مشرکین کی آنکھوں اور ان کے ناکوں میں گھس جا کر کے گھس گئی. ایک مٹھی مٹی رسول اللہ پھینک رہے ہیں اور مشرکین کے تمام لشکروں کی آنکھوں کے اندر اور ان کی ناکوں کے اندر جا کر کے گھس گئی. کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پہنچ گیا ہے. اسی کو اللہ فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ یہ مکمل اللہ کا فعل ہوتا ہے. اس میں انسان کے اختیار، ہاں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نبیوں سے کام لے لیا کرتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے نکلے، بحر احمر کراس کر کے وادی سینا لے جانا ہے ان کو. سمندر کے کنارے پہنچے، ان کے اصحاب کہنے لگے اے موسیٰ تم نے ہمیں کہاں لا کر کے پھنسا دیا ہے، انا لمدرکون، ہم تو گرفتار کر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا. اب اللہ نے موسیٰ کو وحی کی انضرب بعصاک البحر کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو مارو دریا کے اوپر. جتنا کام آپ کر سکتے ہو اتنا تو کرو، لاٹھی مار سکتے ہو دریا کے اندر، یہ اتنا کام اللہ تعالیٰ نبیوں سے لے رہا ہے. جتنا کام کر سکتے ہو اتنا کرو. اب کوئی شخص یہ کہے کہ موسیٰ نے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا اور راستہ بنا دیا، یہ موسیٰ کی طاقت، ان کی پاور ہے، ان کا پاور ہے. آپ بھی تالاب کے اوپر، کسی سمندر کے اوپر لکڑی اور پتھر اور ڈنڈا مار کر کے دیکھو راستہ ملتا ہے کیا؟ ایڑی رگڑ کر کے دیکھو زمزم نکلتا ہے کیا؟ معجزہ یہ مکمل اللہ کا فعل ہوتا ہے. تھوڑا بہت اللہ بندے سے کام لیتا ہے کہ جتنا تمہاری طاقت ہے اتنا تو کرو. مشرکین مکہ نے کہا ہے محمد ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اگر آپ سچ مچ نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. رسول پریشان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیا بلکہ اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے. نبی نے صرف اتنا کیا جتنا وہ کر سکتے تھے. اللہ نے کہا ہے محمد آپ انگلی سے اشارہ کرو، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے اشارہ کیا ہاتھ سے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کرو. سماج کے اندر ایک مسل بولی جاتی ہے، ایک چنا اکیلے کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے، کتنا پھوڑ سکتا ہے؟ ایک اکیلا چنا کتنا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ یہ غلط تصور ہے، غلط مسل بولی جاتی ہے. آپ کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، آپ اتنا کیجئے، باقی انجام اللہ کے حوالے کر دیجئے. اور اس کی دلیل تو وقت نہیں ہے لیکن آپ سرسری طور پر جلدی جلدی سن لیجئے. سورہ یوسف آپ نے پڑھی ہے. عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے کے اندر بلایا. وغلقت الابواب، بہت سارے دروازے، کئی سارے دروازے
سے گزر کر کے حضرت یوسف زلیخا کے پاس پہنچے اور سارے دروازے، باپ مینس دروازہ، ابواب یہ پلورل ہے، جمع ہے، بہت سارے دروازے پہنچے، سارے دروازے بند کر دیے گئے. ہائی تلک ایک ناشائستہ غیر مہذب کام کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہے زلیخا. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، یہ کہہ کر کے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کے آپ دروازے نکلے وہاں سے اس کمرے سے. مفسر بولتا ہے کہ جیسے اللہ کی پناہ کہتے ہوئے نکلے سارے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے. جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا کرو، دروازے کھولنا یہ اللہ کا کام ہے. دروازے کھول کر کے نجات دینا اور مشکل سے بچانا یہ اللہ کا کام ہے. آپ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. اللہ نے فرمایا استستغیثون ربکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعا کر رہے تھے اپنے رب سے الہا کر رہے تھے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم فرشتوں کا ایک جتھا یکے بعد دیگرے بھیج رہے تھے. جوسی جنگ کے اندر، غزوہ بدر کے اندر فرشتے آ رہے ہیں. اور مردفین کے جانتے ہیں بارش جیسے ہوتی ہے تو بارش ایسی اچانک میں ایک ساتھ ساری بارش نہیں ہو جاتی، بلکہ بوند بوند قطرہ قطرہ آسمان سے زمین پر گرتا ہے. ایسے ہی ایک ایک فرشتے ایک ایک بعد دیگرے آ رہے ہیں. ایسا کیوں؟ آدمی اگر بہت سارے تعداد ایک ساتھ دیکھ لے تو اس کے دل پر اتنی ہیبت تاری نہیں ہوتی، لیکن اگر دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے پھر اس کے بعد ایک آدمی آ رہا ہے، یہ کے بعد دیگرے آدمی آتے جا رہے ہیں تو اس کے دل کے اندر ایک ہیبت تاری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں اور تعداد کتنی ہے، کب تک آئیں گے، کچھ پتہ نہیں. تو مسلمانوں کو دلی اطمینان پہنچانے کے لیے یہ کے بعد دیگرے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. آپ یہاں پہ ایک سوال کر سکتے ہیں، 1000 فرشتے، ایک فرشتہ اگر زمین کے اوپر لات مار دے تو پوری زمین تہو بالا ہو جائے. سورہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک ہی مرتبہ ایک ہی فرشتے ہیں، سور پھونکیں گے پوری زمین پناہ ہو جائے گی. ایک فرشتہ اگر زمین پر لات مار دے تو پوری زمین تہو بالا. 1000 فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا خود جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بہ. یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایک ایسی معصوم مخلوق تمہارے ساتھ کھڑی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ تم حق پر ہو، تم ڈرو نہیں. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تمہارے دل ثابت قدم رہ جائے. دل جب ثابت ہوتا ہے تو قدم میدان کے اندر ثابت ہوتے ہیں. دل ہی ثابت نہ ہو تو پھر قدم میدان کے اندر ثابت قدم نہیں رہ سکتے. یہ پوائنٹ اور یہ فلسفہ بتانے کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو 1000 فرشتوں کو بھیجا ہے. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین کے اندر شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی لطیف فلسفہ بیان کیا ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی ہدایت فرما. یہ دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد آگے یہ کیوں کہا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ حوالہ کیوں دیا گیا ہے؟ انہوں نے علامہ ابن قیم نے بڑا ہی باریک اور بڑا ہی پیارا فلسفہ بیان کیا ہے. ایک آدمی اگر کسی راستے پر چل رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ میں اس راستے پر تنہا جا رہا ہوں تو اس سے 2 گڑبڑیاں پیدا ہوتی. ایک گڑبڑی تو یہ کہ اس کی رفتار سست پا جاتی ہے. ارے میں تنہا ہوں اس راستے پر، وہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا پیچھے دیکھے گا کر کے، اس سے اس کی رفتار میں سستی آ جائے گی، سست پڑ جائے گی. اور دوسرے اس کے دل کے اندر اضطراب بے چینی پیدا ہو جائے گی، اطمینان فوت ہو جائے گا. تو یہ 2 گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اگر چلنے والے کو معلوم ہو کہ اس راستے پہ میں چل رہا ہوں، اس راستے پر کچھ لوگ آگے جا رہے ہیں، تو اس کی رفتار تیز ہو جائے گی، اس کی رفتار اس سے ڈبل ہو جائے گی. وہ اور تیزی کے ساتھ چلے گا کہ میں آگے چل کے ان لوگوں سے ملاقات کروں، ان لوگوں سے جا ملوں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ انبیاء کا راستہ ہے. انبیاء اس راستے پر جا رہے ہیں، شہداء اس راستے پر جا رہے ہیں، اولیاء جا رہے ہیں، صالحین جا رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے اس راستے پر جا رہے ہیں. فرشتے اتر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ
تمہارے ساتھ ایک معصوم مخلوق ہے، وہ لڑے یا نہ لڑے، وہ کچھ کرے نہ کرے، مگر وہ ان کا کھڑا رہنا، ان کا موجود رہنا تمہارے تثبیت قلب کے لیے ضروری ہے۔ یہ فلسفہ ہے فرشتے 1000 فرشتے بھیجنے کی۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لڑائی کر رہا تھا کہ اچانک 2 معصوم بچے، نوجوان کمسن بچے، حضرت معاذ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دائیں بائیں ارد گرد آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ انکل، اللہ کا دشمن ابو جہل کہاں ہے؟ کہنے لگے بیٹے، بھتیجے، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کہنے لگے اے عبد الرحمن چچا جان، ہم نے ابو جہل کو تو دیکھا نہیں ہے، ہم انصاری نوجوان ہیں، لیکن سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ آج ہم یہ طے کر کے رکھیں گے، یا وہ رہے گا یا تو ہم۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مسکرائے اور نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ پگڑی باندھ کر کے اوپر سوار ہو کر کے وہ آ رہا ہے۔ اشارہ کیا کہ وہ پگڑ والا جو ہے وہ دیکھو۔ یہ سنتے ہی ان 2 معصوم نوجوانوں نے شیر کی طرح اوپر چھلانگ مار دی۔ حضرت معاذ نے ابو جہل کو ایک ضرب ماری، ایک تلوار ماری، فوراً اس کی پٹلی اس کے پیر سے کٹ کر کے الگ ہو گئی۔ اس کا بیٹا ابو جہل اکرمہ وہ آیا، فوراً حضرت معاذ کو اس نے بھی ایک ضرب ماری اور حضرت معاذ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، جھول گیا ایک ہاتھ۔ حضرت معاویہ نے دیکھا، انہوں نے فوراً دوسری ضرب ماری اور ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ گر گیا وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر کے، نیچے گر گیا وہ۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اور دیکھا کہ اس کی سانس ابھی چل رہی ہے، چڑھ کر کے سینے پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگے کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ کہنے لگا ذرا گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ یہ پتہ لگے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ مرتے مرتے بھی اکڑ نہیں جا رہی ہے، چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، مرتے مرتے اکڑ نہیں جا رہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے مرنے کا افسوس نہیں ہے، بلکہ مجھے غم اس بات کا ہے کہ مجھے عطار نے، کسان کے بچوں نے مجھے مارا ہے۔ کوئی مالدار، کوئی سردار مجھے مارا ہوتا تو مجھے افسوس نہیں تھا۔ یہ حالت ہے۔ اللہ کا دشمن ابو جہل، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہذا فرعون هذه الامه، جس امت کا فرعون ہے، بے بس نظر آ رہا ہے، مر گیا، ساری عقل اس کی نکل گئی۔ بالآخر لڑائی، مسلمان تابڑتوڑ حملے کرتے گئے، لڑتے گئے، کاٹتے گئے، چیرتے گئے، جن کو پکڑتے گئے ان کو باندھتے ہوئے چلے گئے۔ بالآخر لڑائی اپنے انجام کو پہنچی، 70 آدمی مشرکین کے مارے گئے اور 70 ہی آدمی 70 رجلا من المشرکین واسر 70 رجلا من المشرکین، 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی قید کیے گئے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھا۔ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس کے لیے بہت سارے مشورے کیے گئے۔ ایک مشورہ یہ بھی ہوا کہ ان کو اوپر 4000 درہم کا فدیہ لگا دیا جائے۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4000 درہم نہیں تھے، انہوں نے اپنے گلے کا ہار اتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ ہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ حضرت زینب نے اس ہار کو بھجوایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھ کر کے زار و قطار رونے لگے، اس لیے کہ یہ ہار آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ہار تھا، جو انہوں نے اپنی بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا۔ یہ ہار دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ حضرت خدیجہ سے پرانی جو یادیں وابستہ تھی وہ تمام یادیں ایک کے بعد دیگر آنکھوں کے سامنے آتی۔ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے صحابہ کرام رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ ہار وہ ہار ہے
جو میری بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی میری بچی زینب کو دیا تھا، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو ایک بیٹی کو اس کی ماں کا دیا ہوا ہار، ایک بیٹی کو اس کی ماں کا دیا ہوا تحفہ واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے حکم پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، آپ جیسا حکم دیں ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہار حضرت زینب کو واپس کر دیا گیا اور حضرت ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا گیا کہ تم جا کر کے میری بچی زینب کو تم میرے حوالے کر دینا، اس لیے کہ تم کافر ہو، میری بچی مومنہ ہے، اور کفر اور ایمان یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، یہ دونوں نبی کے دو پاک ہیں، یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے اس وعدے کی تکمیل کی، وہ گئے اور حضرت زینب کو واپس کر دیا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی اور اسلام کی دولت سے سرفراز کیا۔ قیدیوں کو باندھ دیا گیا، ان قیدیوں میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، سارے کے سارے قیدی باندھ دیے گئے، ان کے ہاتھ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش کے اندر موجود ہیں۔ رات میں کراہنے کی آواز آپ سن رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ اپنے عریش سے باہر نکل رہے ہیں، پھر اندر جا رہے ہیں، پھر باہر آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ کی بے چینی دیکھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہنے لگے مجھے چچا عباس کی کراہ نے میری نیند اڑا رکھی ہے، میرے چچا کی کراہ نے میری نیند اڑا رکھی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ آج دنیا قیدیوں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرتی ہے، اور خاص طور سے معصوم مسلمان نوجوانوں کے ساتھ، چاہے وہ امریکہ کی جیلیں ہوں، چاہے برطانیہ کی جیلیں ہوں، کیوبا کی جیلیں ہوں، 0 ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے۔ قیدی ہیں، دشمن ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے، وطن سے نکال دیا ہے، لڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر نبی رحمت کی رحمت دیکھیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سے دشمنوں کی کراہ برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں قیدیوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی وہ بھی گرفتار ہو کر کے آئے۔ حضرت مصعب نے کہا سپاہیوں سے، ارے اس بدماش کو، میرے چھوٹے بھائی کو کس کر کے مضبوطی کے ساتھ باندھنا، اور سنو اس کی ماں بہت مالدار ہے، یہ ذرا موٹی رقم دینے والی ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی نے، غالباً عزیز نام ان کا ہے، ان کے چھوٹے بھائی نے جب یہ سنا کہ میرا بھائی ہو کر کے ایسی باتیں کر رہا ہے، کہنے لگے ارے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، میری ماں جو ہے وہ تمہاری بھی ماں ہے اور تم ایسا بول رہے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا خاموش ہے، چپ ہو جا، تو میرا حقیقی بھائی نہیں ہے، بلکہ میرا حقیقی بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رکھا ہے، وہ میرا حقیقی بھائی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا رشتہ یہ خونی رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ آج ہمارے خونی رشتے کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے، اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے، تیرے خاندان سے نہیں ہے، جو میرا نہیں ہو سکا تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے وہ کرشمہ کر کے وہ دکھا دیا، وہ نمونہ، وہ مثال پیش کر دی ہے، خونی رشتہ ہو کر کے کہہ رہے ہیں تو میرا حقیقی بھائی نہیں ہے، بلکہ میرا حقیقی بھائی وہ ہے جو تجھ کو گرفتار کر کے قید کر کے تجھ کو باندھ رہا، وہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ یہ غزوہ بدر سے یہ سبق ملتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں غزوہ بدر کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غزوہ بدر سے جو دروس اور جو عبر ہم کو حاصل ہوتے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔